بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں میں سے ایک نام الحفی بھی ہے۔ الحفی یعنی بہت زیادہ مہربان۔ الحفی اپنے بندوں کی پرسش کرنے والا، ان کے حال کو دریافت کر کے ان کی حالت کو درست کرنے والا، دعاؤں کا قبول کرنے والا، اپنے بندوں پر انتہائی زیادہ لطیف اور کریم۔ الحفی اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر یہ نام اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ میں ذکر کیا اور فرمایا قل من نبہ علی ذلک، بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو اس اسم مبارک سے آگاہی ہوتی ہے۔ تو الحفی اللہ کے بہترین ناموں میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد محترم کو مخاطب کیا تو اس وقت اس نام کا ذکر کیا، فرمایا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ حوار کیا، اسلام کی تعلیمات سے متعلق گفتگو کی اور انہیں بتایا کہ یہ بت جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پھر انہیں بیچتے ہو، پھر ان کا ڈیفینس کرتے ہو اور پھر ان سے مانگتے ہو، یہ تمہیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ نفع اور نقصان کی مالک ذات اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد برابر اپنے بیٹے کی مخالفت کرتے رہے، قوم کے سامنے انہیں ذلیل کرتے رہے اور اپنے معبودان باطلہ سے دفاع کرتے رہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کا انتہائی شدید رد عمل اور شدید جواب سننے کے بعد بھی آپ نے ادب کے دائرے کو نہیں چھوڑا، بلکہ برابر ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہے اور فرمایا کہ انہ کان بی حفیہ، میرا رب بہت ہی زیادہ کرم اور رحم والا ہے۔ ایک باپ کی اپنے بیٹے سے محبت، اس کے مقابلے میں میرے رب کی اپنے بندوں سے محبت بہت ہی زیادہ ہے۔ لہٰذا جیسے آپ مجھ پر کریم ہیں، جیسے آپ میرے والد ہیں اور آپ کا مجھ پر احسان ہے، میرے رب کا آپ کے احسان کے مقابلے میں بہت زیادہ احسان ہے، لہٰذا میں اپنے رب سے مایوس نہیں ہوں۔ لہٰذا برابر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آپ نے شام سے حجاز کی طرف ہجرت کی، مسجد حرام بناتے وقت، حضرت اسحاق و اسماعیل کی ولادت کے وقت اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت برابر اپنے والد کو دعا میں یاد کرتے رہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب قیامت کے دن مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے اور تمام مومنین کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں برابر یہ چیز شامل رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نص صریح کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا صرف ایک وعدے کی بنیاد پر تھا جو انہوں نے کر رکھا تھا۔ بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ تھا، اور بعض نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے وعدہ تھا۔ پھر جب یہ بات ظاہر ہو گئی، فلما تبین له انه عدو للہ، جب یہ واضح ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد اللہ کے دشمن ہے، تو اس وقت برات کا اظہار کیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت ہی زیادہ بردبار اور سمجھداری والے اور انتہائی نرم دلی کے ساتھ بات کرنے والے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے باپ کا حق ملحوظ خاطر رکھا اور اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے جب اس واقعے کو ذکر کیا تو فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے مخاطب ہوئے تو کہا کہ میرا رب انتہائی زیادہ حفی ہے،
وہ اپنے بندوں پر انتہائی زیادہ رحم دل ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام الحفی ہے، اپنے بندوں پر کمال مہربان۔ اللہ رب العالمین حفی ہے جو اپنے بندوں کی پرسش احوال کرتا ہے، وہ الحفی ہے جو رات کی تاریکی میں یہ آواز لگاتا ہے کہ حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو میں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اسے شرف اجابت بخشوں۔ تو اللہ رب العالمین حفی ہے، اس کے علم نے ساری کائنات کو گھیر لیا ہے۔ وہ حفی ہے جس کے لطف و احسان کے سارے لوگ محتاج ہے۔ وہی الحفی ہے جو بندوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، وہی الحفی ہے جو بندوں کو افعال خیر پر آمادگی بخشتا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ رب العالمین کے اس اسم مبارک کو ابراہیم علیہ السلام یعنی باپ اور بیٹے کی محبت کے دوران ذکر کیا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین الحفی ہے جو ایک باپ سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم دل ہے۔ اللہ رب العالمین اس اسم مبارک کے ذریعے ہمیں مانگنے اور اس سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔